دیکھیے جس طریقے کی تارکین وطن حرکتیں کرتے یا اپنے بیانیے بناتے ہیں جا کے دوسری ایمبیسیوں میں یا دوسرے ملکوں میں، وہ بہت شرمناک ہے۔ اپنی حکومت کا ایک غلیظ ترین امیج آپ پیش کرتے ہیں، آپ اپنی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، آپ اپنی سیاسی قیادت کے اوپر گند اچھالتے ہیں۔ وہ تفصیل کا شاید اس وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی پناہ لینے کے لیے جو کچھ یہ وہاں کہتے ہیں اور دوسرا ہوسٹ کنٹری جو ہے وہ اس کا پھر کیا کیا فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ یہی لوگ پھر اپنے ملک کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیجئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ دو طرح کی چیزوں کے اوپر قابو پانا مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جو غیر ممالک میں رہ رہی ہے، صرف ان کی نہیں، میں صرف آپ کو مثال دینے لگا ہوں، آپ بہت جلدی کر رہی ہیں، آپ بہت برق رفتاری سے بھاگ رہی ہیں۔ ایک ایلیمنٹ یہ ہے، کہا جا رہا ہے، یہ اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے خلاف یہ ایکشن لینے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو میڈیا سے متعلق ہیں اور میڈیا پر وہاں بیٹھ کے یوٹیوب کے ذریعے یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہا کہ یہ ان کے کئی مقصد ہو سکتے ہیں۔ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے ان ایلیمنٹس پر بھی قابو ڈالنا چاہتی ہے جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں یا ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، چلے آپ ایسے کہہ لیجئے، سافٹ بات یہ ہے۔ لیکن اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ تو بہت ٹھیک کر رہے ہیں، وہ تو آزادی رائے ہے، صدقے جائیں اس آزادی رائے سے۔ غلط ہے۔ لعنت ہے 1,00,000 مرتبہ اس آزادی رائے پر جو اپنے ملک کی تذلیل کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا بولنا اور اس غلط کا بولنا غلط، ان کو بولنے ہی نہیں دینا چاہیے، ان کی آواز نہیں سننی چاہیے۔ آپ کیسے پاکستانی ہیں جو آپ اپنے پاکستان کی ذلت کا باعث بن رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں؟ کمال ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا تعلق مسلم لیگ سے ہے، چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ اپنے پولیٹیکل اینڈ اچیو کرنے کے لیے ملک کو کمپرومائز کرنا کسی طرح کی پاکستانیت نہیں ہے میڈم، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ سلیم بخاری صاحب، یہ لوگ جاتے کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ جاتے کیوں ہیں، بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ساڈی بھی واری آئے گی، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جیسا آپ سے کہا کہ یہ صرف وہی تارکین وطن نہیں، جو پاکستانی باہر بستے ہیں، ان کی میں مثال آپ کو دوں۔ اگر کوئی دنیا کا شخص اترے اور وہ مجھے یہ کہے کہ مدینہ منورہ میں جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، تو میں اس کی عقل کا ماتم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے پاکستان کی فوجی قیادت کی تصویریں، ججز کی تصویریں لگا کے جوتوں کے ہار پہنانا ان کے گلے میں اور وینز کے اوپر لگا کے بڑی بڑی تصویریں اس کو پھرنا، اگر یہ پاکستانیت ہے تو اس پر 1000 بار لعنت ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ول اسٹینڈ مائی ورڈز۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قانون کی بات کرتے کرتے کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کی اچھی بات یہ ہے کہ جی ہیومن ٹریفکنگ پر تو کنٹرول کر لیا جائے گا نا۔ ون گڈ آسپیکٹ آف اٹ، آپ نے دیکھا ابھی کتنے بڑے نام کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے، ان کے والد کی کنٹریبیوشن دیکھیں آپ، ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا کنٹریبیوشن دیکھیں آپ، کیا ہو رہا ہے۔ تو دس از انفارچونیٹ۔ ایک تو ہیومن ٹریفکنگ کو روکنا چاہیے، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت کے بیانیوں کو لے کے پاکستان کی ایز اے مملکت، ایز این اینٹی اگر آپ نے نفی کرنی ہے تو یہ پاکستانیوں کو زیب نہیں دیتا، اس کے لیے ہندوستانی کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، یہ قانون بھارت میں بھی ہے، یہ قانون چین میں بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں یا ایسے کرمنلز جو یہاں سے مرڈر کیا باہر چلے گئے، آپ نے نہیں سنا کتنی مرتبہ لوگ کوئی دبئی جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہیں جا کے بیٹھ جاتا ہے، واپس آتے ہیں مرڈر ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثال ہے نا، لاہور میں کتنے مرڈرز ہوئے اس طرح۔ تو اس طرح کے لوگ اگر اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہیے۔ دیز پیپل شوڈ کم بیک، فیس دا ٹرائل اور اپنے منطقی انجام کو پہنچنے چاہیے۔ لیکن اگر اس کا مطلب کسی طریقے سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کے ہم خلاف ہیں اور اس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سلیم بخاری صاحب، سیاسی پناہ لینے والے اس سے متاثر ہوں گے؟ سیاسی پناہ لینے والے اس سے یقینی طور پر متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ قانون ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ یہ قانون ول بی ایپلیکیبل ٹو آل دوز جو غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں،
غیر قانونی طریقے سے سٹے کر رہے ہیں، وہاں اسائلم لینے کے لیے پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو صبح سے شام تک کیا کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے دل میں. آپ پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ پاسپورٹ نہیں ملے گا، پھر واپس آئیں گے یہ لوگ؟ واپس آئیں گے تو پکڑے جائیں گے نا، دھر لیے جائیں گے نا. اچھا. ہاں، کیونکہ جب ان کو پاسپورٹ آپ نہیں دیں گے تو یہ ڈپورٹ ہوں گے وہاں سے. پاسپورٹ نہ دینا، اور اس کے اندر ایک اور باریکی تھی جس کو آپ نے نوٹس نہیں کیا، وہ ایک شناختی کارڈ بھی جاری نہیں ہوگا ان کو.